اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل اپنے جد امجد سمجھتے تھے۔ جد امجد کا مطلب ہے دادا کے اوپر دادا کے اوپر دادا، ٹھیک ہے، بڑا بزرگ، پورے خاندان کا، پوری فیملی کا، پوری نسل کا۔ اور بنی اسرائیل جو تھے وہ ان سے نسبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو حضرت ابراہیم کی نسبت یاد کرا رہے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم کا حوالہ دینے کا ہی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر چل رہے ہیں، کیا ان کے سنت پر عمل کر رہے ہیں، اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے، جن کو اہل کتاب بھی اپنا پیشوا مانتے تھے اور مشرکین مکہ بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا وہ اس میں کامیاب ہو گئی، یعنی پوری طرح ان باتوں پہ عمل کیا۔ حضرت ابن عباس کا خیال ہے کہ 10 خصائل ہیں، 10 خوبیاں ہیں جن کا فطرت انسانی کی اصلاح سے گہرا تعلق ہے۔ اور وہ کون سے 10 باتیں ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کنگھا کرنا، مونچھیں ترچھوانا، مسواک کا استعمال کرنا، ختنہ کرنا، سرکمسیئن جس کو کہتے ہیں، بغل کو صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹوانا اور پانی سے طہارت کرنا۔ ان سب باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتایا اور انہوں نے اس کے اوپر ان 10 باتوں پہ پوری طرح عمل کیا، اسی لیے ان کی سنت پر چلتے ہوئے ہم بھی ان 10 باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، یعنی ان کی آزمائش کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تو پیاری بہنوں یاد رکھیں، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپتا ہے، تو پھر اس پہ آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہوگا، آپ کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائشیں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان بتا دیتی ہیں۔ آزمائشیں بتا دیتی ہیں کہ کون اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہے اور کون اللہ سے دور جانے والا ہے، کون اس کو اللہ کی آزمائش سمجھتا ہے اور کون اس کو اللہ کی سزا سمجھتا ہے۔ اسی طرح آزمائشوں سے کسی انسان کا مقام بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کون نیکی کے کس درجے پر فائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سی آزمائشیں آئیں؟ نمبر 1، ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا، دین اسلام کا دعویٰ کیا، تو ان کا اپنا خاندان، یہاں تک کہ ان کا اپنا سگا باپ بھی ان کے خلاف ہو گیا۔ تو دین کی تبلیغ کے لیے، ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا، آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب سب سے پہلی آزمائش آئی وہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ پھر نمرود کے دربار میں حق بات جب انہوں نے حق بات پیش کی تو اس کی پاداش میں ان کو آگ میں ڈلوایا گیا۔ پھر بیوی اور شیخار بچے کو رب کے حکم سے ویرانے میں چھوڑنا پڑا۔ پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں ایسے پورے اترے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سورۃ نجم آیت نمبر 37۔ رب العزت نے فرمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو لوگوں کا رہنما بناؤں گا، لوگ آپ کے طریقۂ زندگی کی پیروی کریں گے، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور لوگ آپ کے طریقے پر بھی چلیں گے۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، حضرت ابراہیم پر جو آزمائشیں آئیں، ہم کبھی بھی ان آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اتارا، اگر ہم تو آئیں تو ہمارا تو بالکل ایمان ختم ہی ہو جائے، ہم تو اتنے زیادہ متنفر ہو جائے، ذرا سی ہمارے اوپر آزمائشیں مشکل آتی ہیں تو ہم فوراً اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، میرے پر یہ آزمائش آنی تھی، میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ہم فوراً اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ثابت ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام بھی بہت زیادہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو انسانوں کا رہنما بنایا۔ حضرت ابراہیم انسانوں کو اللہ تک پہنچاتے تھے، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے، اور وہ نسلوں تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں تک سب کے محبوب قائد تھے۔ یاد رکھیں، کسی بھی امامت کا حق کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی امامت کا حق یہ ہوتا ہے کہ اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اپنی قیادت کو ثابت کیا جائے، تب ہی ایک انسان امام ثابت ہو سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ قال ومن ذریتی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نے بلند مقام دے دیا ہے، میری اولاد کو بھی دینا، میری اولاد کو بھی بڑے بڑے درجات دینا۔ وہ بھی ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو۔ تو پھر رب العزت نے واضح فرما دیا کہ انسانی فطرت کے اندر یہ طلب ہوتی ہے نا کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، ہمارا دھیان فوراً ہم اپنی اولاد کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی یہ خوشی ملے، یہ نیکی ملے۔ اسی جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ چلانا، ان کو نماز کا پابند بنانا، ان میں اصلاح کو جاری رکھنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچیں گے۔ تمہاری امت میں امام آئیں گے، تمہاری اولاد میں امام آئیں گے، دین کو لے کے چلیں گے، آگے لے کے جائیں گے، لیکن میرا بدلہ، میری جو دعا ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگی۔ ومن ذریتی، اللہ کے خلیل نے پوچھا کہ کیا میری اولاد میں بھی امام ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہوں گے، مگر ظالم بھی ہوں گے جن کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ فرمایا سورۃ عنکبوت آیت نمبر 27-29، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْکِتَابَ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ آپ کے بعد ہر نبی جو آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں آئے، اور ہر کتاب آپ کی ہی اولاد پر اتری۔ لا ینال عہد الظالمین، اولاد ابراہیم میں نافرمان بھی ہوں گے، اور نافرمان کو امام نہیں بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کو ظالم کہا ہے؟ کون ظالم لوگ ہیں یہ؟ یہاں ظالم سے مراد مشرک بھی ہیں، اور ظالم سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ شرک کرنے والے بھی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے بھی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے بھی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے بھی ظالم ہیں، اور یاد رکھیں رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے بھی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔